ظلمو، اور کون بڑا ظالم ہے. من جو ہے یہ استفہام کے لیے، استفہام کا مطلب کوشچن کرنے کے لیے، کوشچن کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں کوشچن برائے کوشچن نہیں بلکہ انکار کے لیے کہ کوئی نہیں کے معنوں میں ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ استفہام انکاری ہے. یعنی ہے تو کوشچن لیکن نگیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ سوال کرتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ نگیٹ کرنا. یہاں اس سینس میں آ رہا ہے. ازلمو، ز لام میم اس کا روٹ ہے، ز لا میم، اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، انجسٹ ہونے کو. اور ازلم جو ہے یہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل، اسم کی کئی قسمیں، ناؤن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ اسم تفضیل. جیسے ایک اسم مبالغہ قسم ہے، اسی طرح اسم نکرہ، اسم معرفہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک تقسیمیں اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کو جب صحیح سمجھتے ہیں آپ تو پھر صحیح معنی جانتے ہیں، پھر غور و فکر بہتر ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ازلم کیا ہے؟ اسم تفضیل. تفضیل میں آپ دیکھیے کہ فے ضاد لام اس کا روٹ ہے فضل. فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضیلت دینا، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں برتر قرار دینا، یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. زیادہ ظالم، ایک ہے ظالم جو ظالم ہے اور ایک ہے ازلم جو زیادہ ظالم ہے. ازلم کی طرح جیسے اکبر. اکبر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بڑا یا سب سے بڑا؟ سب سے بڑا. اور کوئی لفظ لائیے. افضل، اصغر، اکرم، اجمل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا. تو یہ زبان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں شدت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی شدت اور تاکید کے لیے آتی ہے کوئی چیز. تو قرآن پاک ان پورے معنوں کو الفاظ کے اندر ہی بیان کر دیتا ہے. اب اردو میں اگر کہنا ہو تو اتنے بڑا جملہ بن جاتا ہے، اور کون بڑا ظالم ہے. اور عربی میں ومن ازلم، سمپل، پریسائز، ٹو دا پوائنٹ. ازلم اسم تبدیل، زیادہ بڑا ظالم. مور انجسٹ کے معنوں میں. تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے بڑا وہی ہے. من، یہ اصل میں تھا من اور من. ایک ہے من اور ایک ہے من. جب من اور مام نون اور میم جب دو دفعہ لکھے جائے تو وہ پروناؤنس کرتے وقت میم کی آواز غالب ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو من من نہیں پڑھا جاتا بلکہ مم ادغام کر دیا جاتا ہے، مم من. حالانکہ اصل میں کیا من اور من. اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. مم من، اس سے بڑا جو، منع روکے، منع یمنع روکنا، نہ کرنے دینا، خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے. روکنے میں زبان بھی آتی ہے اور بعض اوقات ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات اشارے سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی ایٹیٹیوڈ سے بھی کسی کو روک دیا جاتا ہے. منع، اسی سے لفظ ممنوع ہے، نہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، بخل کے لیے بھی آتا ہے، روک لینے کے لیے. مساجد، مسجد کی جمع، مسجد، مفعل وزن ہے اس کا. اور اس کو بولتے ہیں اسم ظرف، ناپنے کی چیز، ظرف. تو ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زمان اور ایک ہوتا ہے مکان. زمان کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ، وقت، وقت کو ناپنے کے لیے. اور ایک ہے مکان، کسی مکان کا اندازہ کرنے کی، کون سا مکان. ٹھیک ہے. تو ظرف اب آپ کو سمجھنے میں نہیں انشاءاللہ مشکل ہوگی. ظرف کیا؟ برتن، پیمانہ. اور زمان ہے وقت اور مکان ہے جگہ. تو جب آپ نے زمانے یا کسی جگہ کو ایک خاص شیپ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسم ظرف کی. تو مساجد سجدہ کرنے کی جگہ، اب وہ جگہ ایک خاص جگہ ہے نا، اس کو آپ نے کسی کو شیپ دینی ہے، تو وہ شیپ دینے کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ مفعل یا مفعل ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں پر مفعل کا وزن آ رہا ہے مسجد. کوئی اور بتائیے؟ مشرب، پانی پینے کی جگہ. اور منزل، مکتب، مقتل. اور مخرج، نکلنے کی جگہ. مدخل، مجلس. ٹھیک ہے. اب آپ خود غور کرنا شروع کریں گے. اور بعض اوقات انسان ایسے واک کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، فلیش کرتا ہے، پھر اس کا میننگ، پھر وہ اپنے ہی اندر دماغ کی ایک اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح آپ انجوائے کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اس سے دریچے کھلتے جاتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے. جیسے ایک پھول کھلتا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل بھی کھلتے اور کھلتے جاتے ہیں اور انسان کو نئی نئی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو اس کی وسعت اس کے الفاظ کے اندر ہے. جب تک آپ الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تو معنی کی وسعت بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا وسیع کلام ہے، اور ہر زمانے، ہر جگہ، ہر انسان کے لیے کافی ہے. ہر ایک کے سوال کا جواب ہے اس میں. تو اس لیے آپ دو کام کیجئے یہاں پر. ایک تو عربی سیکھتے جائیے قرآن کے ذریعے، الفاظ سیکھتے جائیے، اور دوسرا معنی. مساجد، مسجد کی جمع.
اللہ کی، اللہ کی مسجدیں اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ مسجدوں کے بلند مقام کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں اضافت تشریف، عزت کے لیے اللہ کی مسجدیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہوتی ہے نا، اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوتی ہے۔ ان یہ کہ یذکر ذکر کیا جائے، مینشن کیا جائے، فیہا ان میں، یہ آپ کے سپارے میں اس میں لکھا ہو نا، ان میں ہونا چاہیے کیونکہ جمع ہے مسجدیں، تو جمع کے لیے ان آتا ہے۔ اسمہ اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ وسعا اور وہ کوشش کرے، سعا یسعا تیز دوڑنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت حاجر نے جو دوڑ لگائی تھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سعی، تیز دوڑنے، اور دوڑ دھوپ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بھاگ دوڑ کرنے، کوشش کرنے کے لیے، اسٹرگل کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اسٹرگل کر رہے ہوتے تو ریس لگا رہے ہوتے، بعض اوقات آپ لٹرلی نہیں دوڑ رہے ہوتے لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تو صبح سے میری دوڑ لگی ہوئی تھی، حالانکہ آپ اپنے گھر میں ہی تھے، کہیں نہیں باہر دوڑنے گئے۔ تو یہ دوڑ کس معنی میں؟ دوڑ دھوپ، کوشش، اسٹرگل، بھاگ دوڑ، یعنی کام کرنے، ٹو اسٹرائیو جس کو کہتے ہیں، ناٹ اونلی ٹو رن بلکہ بٹ ٹو اسٹرائیو۔ فی خرابہا ان کی ویرانی میں، یعنی ان مسجدوں کی ویرانی میں، خراب، خرب یخرب، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ذرا سا معنی فرق ہے۔ خرابی کس کو کہتے ہیں؟ بگاڑ، فساد، تو فساد کے معنی میں بھی ہے اور ویرانی کے معنی میں بھی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ خراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مانوی اور ایک ہوتا ہے حسی۔ مانوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معنی کہتے ہیں ناٹ فزیکلی، اور حسی کا مطلب فزیکلی۔ تو مسجدوں کی ویرانی ان کو گرا کے بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بے آباد کرنے میں، کوئی نماز ہی نہ پڑھے چاہے وہ ویسے کتنی صاف ستھری ہو۔ اولئک یہی لوگ، کون لوگ؟ یہ ظالم لوگ، ما کانا نہ تھا، لہم ان کے لیے، کیا نہ تھا؟ جائز نہ تھا، ان یہ کہ یدخلوہا وہ داخل ہو اس میں، دخل یدخلو ٹو انٹر، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے۔ خائفین کس کی جمع ہے؟ خائف کی، کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر، ٹو فیئر، خاف یخاف خوف، ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان ظالموں کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ڈسگریس، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، عظیم گریٹ، پیچھے پڑا عذاب عظیم، شروع میں آ گیا، وللہ اور